إن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، ذکر شہدائے کربلا اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ 2 شب کی تقریر باقی ہے۔ ماشاءاللہ آج کی رات کی تقریر آپ حضرات بڑی شاندار اور جاندار نکات سے بھرپور حضرت حافظ و قاری عظیم اللہ صاحب اللہ مقدس العالی سے آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد مقرر خصوصی حضرت مولانا شعبان علی صاحب اللہ سے ترتیب وار اور سلسلہ وار خطاب سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج 2 رات اور سماعت کریں گے۔ وقت بہت پہلے ہی ختم کا ہو گیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا احترام کرتے ہوئے کچھ دیر لفظ شاعری کی جرات کروں گا۔ جی لگا کر ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، کس کس کو تو کرے گی کہے دیر کربلا، کس کس کو تو کرے گی کہے دیر کربلا، امہ نبی کا سارے کا سارا حسین ہے، کس کس کو تو کرے گی کہے دیر کربلا۔ قاسم کو کاٹ ڈالا، علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا، عباس علم بردار کے بازوؤں کو کاٹ کر کے دل کی تسکین کر لیا، پھر بھی تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور علی اصغر کے بچپنا سے تم نے مذاق اڑا لیا، اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن مٹانے کے پیدا پہ تو کربلا تھا۔ شاعر نے کہا کس کس کو تو کرے گی کہے دیر کربلا، امہ نبی کا سارے کا سارا حسین ہے۔ ہر گھر کا بچہ بچہ حسین یعنی اسلام کے نام پر جان کا بلیدان دینے کے لیے تیار تھا۔ ادھر حسین جان کا بلیدان دے رہا تھا، اور یزید ادھر خاندان مٹانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حسن مصطفیٰ نے جناب زینب سے عقد و نکاح کر لیا، ٹھان لیا تھا کہ جب تک بدلہ نہ لے لوں گا، راستے کے کانٹے کو نہ ہٹا لوں گا، اس وقت تک چین کا سانس نہیں لوں گا۔
اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے مروان کو اپنے یہاں طلب کیا اور مروان سے کہا کہ اے مروان تو میرے لیے ہے پہلوان. اور حسین کے شہدائی کہتے ہیں کہ یزید نے مروان کو اپنا پہلوان کہا تھا، لیکن حسینی مروان کو شیطان کہتے ہیں. یزید نے مروان سے کہا کہ یہ پہلوان دیکھ میرا پیغام زینب سے شادی کرنے کے لیے ابو موسیٰ بشری لے جا رہا تھا کہ راستے میں حسن مجتبیٰ نے اپنا پیغام نکاح ان کے حوالے کیا اور جناب زینب نے ان سے عقد و نکاح کر لیا. یہ میری توہین کیا، یہ ہماری تحقیر کیا، میری شان کے خلاف اس نے کام کیا. جب تک راستے سے کانٹے کو ہٹا نہ لوں گا اس وقت تک چین کا سانس نہیں لوں گا. ہے کوئی تدبیر، ہے کوئی راستہ کہ حسن مجتبیٰ سے انتقام لیا جائے؟ مروان نے کہا کہ یزید گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ فن میرے پاس ہے، وہ ہنر میرے پاس ہے. یزید نے کہا جتنی دولت لگے یہ دولت تمہارے نام، اور جتنا مال لگے مال کا خزانہ تیرے حوالے کر دیا. یزید کا پیغام مروان نے سنا کہ اب تو دولت میرے ہاتھ آ گئی، مال کا خزانہ ہمارے حوالے کر دیا گیا. مال کی اور دولت کی لالچ دیا. خفیہ پیغام اور پوشیدہ طور پر حسن مجتبیٰ کی ایک بیوی جو ان کے حریم ناز میں رہا کرتی جس کا نام جادہ کے پاس پیغام بھیجا. اے جادہ، دیکھ امیر المومنین کا بیٹا یزید حسن مجتبیٰ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور وہ انتقام یہ ہے کہ تم اس کو مار ڈالے اور مارنے کی جو تدبیر تم اختیار کرو اور جتنا اس کے اوپر سرقہ لگے یزید دینے کے لیے تیار ہے. اور اے جادہ، جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی تو یزید کا یہ فرمان ہے اور یزید کا شاہی فرمان ہے کہ اے جادہ، یزید تجھ سے اپنا عقد و نکاح کر لے گا، تجھ سے شادی کر لے گا، تجھ کو اپنی عورت بنا لے گا. اور جب یزید کے گھر میں آئے گی دولت کے سائے میں رہ کر کے عیش و عشرت سے زندگی گزارے گی، کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عیش کا دور گزرے گا اور آرام کا زمانہ گزرے گا. مروان نے چال چلا، ترکیبوں کو بنایا اور جادہ کو اپنے فیور میں لیا، دولت کی لالچ دیا، مال و زر کے انبار لگانے کا وعدہ کیا. اے لوگوں، دنیا لالچ سے خالی نہیں. اگر ولی کے گھر میں ہو یا نبی کے گھر میں ہو یا کسی پیر فقیر کے گھر میں ہو، اللہ جس کی حفاظت کرے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یا قادری بے نوا کو کہنے دیا جائے جس کی قسمت میں یہ مقدر کر دیا گیا ہو کہ دنیا میں بھی لال رہے گا اور میدان قیامت میں بھی لال رہے گا، تو دنیا کے مال کے چکر میں نہیں آتا ہے بلکہ رب کی رحمت کے لال کے لیکن بھوت سوار ہو گیا جادہ کے اوپر، دولت کے جال اور چال میں پھنس گئی. یزید نے پیغام بھیجا مروان کی معرفت اور اس کے ذریعے کہ امام حسین کو زہر دے دیا جائے، مار دیا جائے. اے جادہ، جو بھی طریقہ اپنانا ہو، جس طریقے سے تمہیں حسن مجتبیٰ کو زہر دینا اور ان کی جان لے لینا ہو، ہر ممکن تدبیر کا تم راستہ اپنا لو. جادہ نے ایک بار شہد میں زہر ملا دیا. آ گئی دولت کی لالچ میں، اپنے سرتاج، اپنے شوہر نامدار کو راستے سے ہٹانے کے لیے شہد میں زہر ملا دیا. اور ملانے کے بعد جب حسن مجتبیٰ باہر سے گھر میں آئے، ان کی شریک حیات جادہ نے کہا اے میرے سرتاج، باہر سے شہد آ گیا.
اور شہد بہت آپ کو محبوب اور پسندیدہ، شہد سے آپ شغف فرماتے، یہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تناول کر لیجئے، نوش فرما لیجئے۔ حسن مصطفیٰ کا کہیں شبہ نہیں، یہ میری شریک حیات حریم ناز ہے، اندر رہنے والی نشیب و فراز کو حضرت امام حسن خوب جانتے تھے۔ شہد میں زہر کو ملایا اور پینے کے لیے دیا، حسن مصطفیٰ نے شہد کا استعمال کیا، اندر گیا، حلق کو چھیلتے ہوئے پھاڑتے ہوئے زہر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ شہد میٹھا ہوتا، شہد پیتا ہم نے نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ کبھی نوش کیا، لیکن یہ کیسا شہد پلانے والی نے پلا دیا، کیسا شہد دینے والی نے شہد کو دے دیا کہ یہ میٹھا لگنے کے بجائے تیتا لگ رہا ہے۔ حسن مصطفیٰ کو اب اس کا علم ہو رہا ہے، یہ شہد میٹھا نہیں ہے بلکہ یہ تیتا ہے، اس میں زہر کی آمیزش کی گئی ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پیغمبر اعظم کا نواسا شہد میں زہر ملا ہوا، جب شہد نوش فرماتا ہے اندر اس کے جلن پیدا ہو رہا ہے اور حلق میں ایک کھٹاس کا احساس ہو رہا ہے۔ فوراً حسن مصطفیٰ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے نانا جان اپنے نواسے کی خبر لیجئے، اپنے نواسے کی حفاظت کیجئے، اپنے نواسے کو بھی اپنے نواسے کو بچائیے کہ یہ شہد میں زہر پی لیا ہے، بدن کھایا جا رہا ہے، بدن میں سوزش پیدا ہو رہی ہے اور بدن میں جلن پیدا ہو رہا ہے، یا رسول اللہ شفا عطا فرما دیجئے۔ نواسے نے عرض کیا، نانا نے سن لیا، نگہ کرم فرمایا، زہر کا اثر آن کے آن میں ختم ہو گیا۔ حضرت امام حسن کو ڈاؤٹ ہونے لگا، پتہ لگایا جائے، تحقیق اور تفتیش کیا جائے کہ شہد میں زہر کس نے ملا کر دیا۔ کوئی اجنبی نہیں آ سکتا، میرے گھر میں دوسرے کی گزر نہیں ہوتی، کسی اور کی آمد نہیں ہوتی، آخر شہد میں زہر کی آمیزش کرنے والا کون؟ لیکن وہ گھر ایسا گھر تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، ایسا گھر کہ وہاں پر شبہہ کی گنجائش نہیں۔ حسن مصطفیٰ نے سوچا کہ یہ اتفاق ہوگا، اپنے پہ ان کا کوئی شبہہ نہیں تھا، کوئی ظن و گمان نہیں تھا کہ اپنا کوئی زہر شہد میں ملا کر دے سکتا، حادثاتی واقعہ انہوں نے سوچا، سمجھا کہ یہ ہو گیا ہو۔ حسن مصطفیٰ نواسے رسول مصطفیٰ، نواسے رسول، روضہ رسول پہ جا کر شفا یابی کی دعا کرتے۔ نانا جان نے کرم فرمایا، شفا مل گئی، آرام مل گیا، صحت یابی ہو گئی۔ ایک بار یہ زہر دینے میں زیادہ ناکام ہو گئی، دوبارہ زہر دے رہی ہے، تیبارہ زہر دے رہی ہے، اور حسن مصطفیٰ کو کھجور بڑی پسند تھی۔ مدینہ سے کھجور کسی نے بھیجا، بڑا مرغوب اور پسندیدہ کھجور آ گئی۔ سفر پر تھے حضرت امام حسن، سفر سے واپس ہو رہے ہیں، زیادہ کو اس کا علم ہو گیا کہ میرے سرتاج حسن مصطفیٰ گھر میں سفر سے آ گئے۔ وہ کھجور رکھی ہوئی تھی، کھجور میں زہر ملا دیا، اور جن کھجوروں میں زہر کو ڈالا تھا شناخت اور پہچان کے لیے اس میں نشان بھی لگا دیا کہ کون سب میں قاتل ہے اور کون سب میں قاتل نہیں ہے، کس کھجور میں زہر ملائی گئی، زہر ملایا گیا، اور کون سا کھجور پلین ہے یعنی اس میں زہر نہیں ملایا گیا۔ طبق میں کھجور لا دی گئی اور جادہ نے کہا، جانے من آپ کی خدمت میں آپ کی شریک حیات جادہ
یہ کھجوروں سے بھرا ہوا ایک طبق خدمت میں لائی ہے، نوش فرما لیجیے۔ سفر کا تھکان، سفر سے آپ تھکے مادے آئے، پہلے کھجور نوش فرمائیے اور پہلے کھجور تناول فرمائیے، اس لیے کہ آپ کھجور سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کی محبوب غذا کھجور ہے۔ حسن مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تو کھجور کو پسند کرتا ہوں، لیکن میاں اور بیوی کا لگاو تعلق تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی تھالی میں کھائیں۔ اے جاتا کھجور لائی ہے طبق میں رکھ کر کے، رکابی میں رکھی ہوئی کھجور ہے، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں۔ چونکہ ایک بار زہر دے دیا گیا تھا، کون دیا تھا؟ حسن مصطفیٰ کا ذہن و دماغ اس سے صاف تھا، پاک تھا، لیکن پھر بھی وہ تدبیر کرتے تھے، بچاؤ کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، اب دوبارہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو اور دوبارہ کبھی اس طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ جاتا سے کہا کہ اے جاتا تم بھی کھانا شروع کرو، میں بھی کھانا شروع کرتا ہوں۔ تو جاتا چونکہ پہچان لگائی تھی کہ کون سا کھجور زہر سے خالی ہے اور کس کھجور میں زہر کو ملا دیا گیا، وہ اٹھا کر بغیر کسی تکلف کھانا شروع کر دیا۔ حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ میری بیوی زیادہ تو اس کو بڑے شوق سے تناول کر رہی ہے اور بغیر کسی تکلف جہاں سے چاہتی ہے اور جس کھجور کو چاہتی ہے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ چونکہ اس نے نشان لگا رکھا تھا، پہچان بنا رکھی تھی، اس لیے انہی کھجوروں کو اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ کھجور جو زہر آلود تھا، جس میں زہر ملا دیا گیا تھا، وہ حسن مصطفیٰ کے لیے چھوڑ زیادہ نے کھایا۔ حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ میری بیوی اٹھا کر کھا رہی ہے، بعد میں یہ بھی تناول کرنے لگے اور کھانے لگے، ایک کھائے، دو کھائے، 5 اور 6 7 کھجوروں کے بعد بے حال ہونے لگے۔ زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہائے کیسی کھجور ہے اور کس نے کھجور دیا؟ یہ تو جگر کو کاٹ رہا ہے، جگر کو پھاڑ رہا ہے، کلیجہ میں جلن پیدا ہو گیا۔ ماہیت پہ آپ کی طرح حسن مصطفیٰ تڑپنے لگے اور اسی بے قراری کے عالم میں دوبارہ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا نواسا حسن مصطفیٰ اب دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور منت و سماجت کر رہا ہے، صحت یابی کی دعا کر رہا ہے۔ اے میرے نانا جان، ہم میرے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں، مجھے متواتر ستایا جا رہا ہے، مجھے برابر زہر دیا جا رہا ہے۔ اے نانا جان، زہر سے میں متاثر ہو گیا ہوں، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، نانا جان بچا لیجئے، نانا جان شفا عطا کر دیجئے، میری زندگی کو بچا لیجئے اور زہر کو اٹھا روضہ رسول پہ دوبارہ حاضری دیتے۔ آقا نے کرم فرمایا آپ کا زہر آپ کے جسم سے ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ، اس دن کے بعد سے حضرت حسن مصطفیٰ اور احتیاط برتنا شروع کر دیا۔ اب کوئی میرا جانی دشمن ہے، گھر کو چھوڑ دیا، چھوٹے بھائی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے گھر قیام کرنا شروع کر دیا، رات میں سونا یہیں پہ شروع کر دیا، اپنے بیٹے کو اپنی حفاظت و نگرانی کے لیے بغل میں سولانا شروع کر دیا، بہن زینب کو خدمت میں معمول کر دیا کہ تم لوگ جاگو گے، دیکھو گے کوئی میرا جانی دشمن تو میری قیام گاہ میں نہیں آ رہا ہے، میرے حجرہ اور کمرہ میں آنے نہ پائے۔ بہن ایک طرف سو رہی ہے اور بیٹا ایک طرف سو رہا ہے، ادھر انتظار ہے، یزید بار بار تقاضا کر رہا ہے، اے مروان میرا زمانے کا پہلوان، کہاں گئی تیری تدبیر اور کہاں گئی تیری حکمت؟ بڑا وقت ہو گیا، بہت زمانہ گزر
ابھی تیری تدبیر کامیاب نہ ہو سکی. مروان نے کہا اے یزید گھبراؤ نہیں, ہم نے نسخہ دے دیا ہے اور ہم نے تدبیر بتا دیا ہے. کام کرنے والا کام کر رہا ہے, جال رچنے والا جال رچ رہا ہے, اور جان سے مارنے والا اپنا پروگرام بنا رہا ہے. یہ اور بات ہے, اس کی ترکیب کارگر نہیں ہو رہی ہے اور اس کی داؤ اس کے اوپر ابھی چل نہیں پائی ہے. حسن مجتبی اپنے گھر کو چھوڑ دیے ہیں, اپنی قیام گاہ کو چھوڑ دیے ہیں, اپنے آرام گاہ کو چھوڑ دیے. چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کے گھر سونا شروع کر رہے ہیں اور زینب کو اپنی حفاظت پہ معمول کر دیا, اپنے بیٹے کو اپنی نگرانی پہ معمول کر دیا. اے لوگوں, ایک بار کا واقعہ نہیں, دو بار کا واقعہ نہیں, متواتر حسن مجتبی کو 7 بار زہر دیا, 7 بار زہر دیا گیا, اور آخری بار جو زہر دیا گیا وہ جان لیوا زہر تھا. ہیرے اور جواہرات کی کنیوں کو پیس کر کے یزید نے مروان کے حوالے کیا تھا, اور مروان نے اپنے آدمی کے ذریعے جاگا کے پاس بھیج دیا. اے جاگا, یہ وہ زہر ہے کہ اس زہر سے کوئی نبی آزما نہیں ہو سکتا, اپنی جان نہیں بچا سکتا. یہ آخری زہر تیری خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور اس زہر کو اپنے استعمال میں لاؤ, عمل میں لاؤ, اور یہ آخری تدبیر تیرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہیرے اور جواہرات کی کنیوں کو پیس کر کے جو یزید نے جاگا کے پاس بھیجا تھا, اور حضرت حسن مجتبی تو گھر چھوڑ کر کے بھائی کے گھر آرام کر رہے تھے. اتفاق کی بات دیکھ لیجئے, کل رات کی طرح موسم اس زمانے میں بڑا سہانا ہو گیا, گھر کا گھر سو گیا. جو لوگ حفاظت میں معمول تھے ان کو بھی نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا, اور سارا گھر سو گیا. زینب بھی سو گئی, ان کے خدام بھی سو گئے, اور ان کے دیگر محافظین بھی سو گئے. جاگا اپنے گھر سے اٹھی اور دیکھا ماحول بڑا پرسکون ہے, گھر کا گھر سویا. جاگا چلی اپنے گھر سے حضرت امام حسین کے پاس آئی, جہاں پر حضرت حسن مجتبی نے قیام کر رکھا تھا. دروازے کو آہستہ سے کھولا, ماحول کا جائزہ لیا, اگل بغل دیکھا, ماحول کو پرسکون پایا, اور دیکھا کہ کوئی بیداری کی حالت میں نہیں ہے, سارا ماحول خاموش ہے. آپ کے سرہانے کے پاس ایک پانی کا کوزہ رکھا ہوا تھا, اور اس کوزہ پر حضرت حسن مجتبی نے باریک کپڑا ڈال کر کے باندھ دیا تھا, اور یقین کی خاطر اس پہ اپنی مہر چسپاں لگا دیا تھا. کسی مہر اگر کوئی توڑے گا میں جان جاؤں گا کہ اس کے اندر کچھ سازش رچا گیا, کچھ نہ کچھ اس میں دال میں کالا. آ گئی جاتا ہیرے جواہرات کی کنیوں کو لے کر کے, جو بڑا مہلک زہر تھا, کپڑا برتن کے اوپر بڑا باریک تھا, مہر لگی ہوئی تھی حسن مجتبی کی, ڈال دیا. انگلی سے ہلا ہلا کر رگڑ رگڑ کر کے زہر کو پانی کے اندر ڈال دیا, اور جھک کے قدم سے وہ پھر جہاں سے آئی تھی چلی. جب آدھی رات گزرتی, حضرت امام حسن نے کہا اے زینب, اے میرے بیٹے, اے گھر کے فلاں فلاں لوگ, بیدار ہو جاؤ, آج میں نے خواب دیکھ لیا, سپنا دیکھا. حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا پانی پلاؤ. اور جب آپ اپنے بستر سے بیدار ہو کر کے بیٹھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ بغل میں پانی رکھا ہوا, اور انہوں نے ہی سیل بند مہر لگایا, پانی کو اٹھایا, جھانکا, ادھر ادھر پلٹا, سیل نتھی کو صحیح اور درست پایا, سرپوش کو ہٹایا, کپڑا کو کھولا,
اپنی لگائی ہوئی مہر کو بنظر خائن دیکھا، گہرائی کے ساتھ دیکھا، جب سل نتھی کو درست پایا پانی کو اٹھا کر کے پی لیا۔ پانی کو پینا کہیے کہ آپ کی حالت خیر ہونے لگی، ماہیت میں آپ کی طاقت تڑپنے لگے اور چیخو پکار کرنے لگے۔ پانی اندر جا رہا ہے، آپ کا جگر کٹ کر کے گر رہا ہے، آپ کے جگر سے آپ کے جگر الٹی اور قے میں آنا شروع ہو گیا ہے، چیخ رہے ہیں ہائے کیسا زہر ہے اور کتنا مہلک زہر ہے۔ اب تو جگر کٹ کر کے گر رہا ہے اور آپ کو اسہال شروع ہو گیا ہے، دست آنا شروع ہو گیا ہے، پاخانہ کے راستے سے آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے گر رہا ہے، ماہیت پہ آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ اے لوگوں بچاؤ، اب تیرا حسن بچنے والا نہیں ہے، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کسی نے زہر پانی میں ملا دیا ہے، یہ آخری دیدار ہے۔ آہو بھکا کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو جب یہ آواز دی گئی، انہیں بلایا گیا تو دیکھا کیا ہے کہ بھائی کی حالت خیر ہے، ماہیت پہ آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، گلے سے گلے ملتے ہیں، عرض کیا ہے اے بھیا کس نے آپ کو زہر دے دیا ہے؟ خدا کی قسم آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ زہر دینے والا کس نے زہر دیا ہے اور زہر پلانے والا یہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہے، آپ اس کا نام بتا دیجئے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو تسلی دے رہے ہیں، اے حسین ذرا صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیا شبہ کی بنیاد پر تو کسی کو قتل کر سکتا ہے اور شبہ کی بنیاد پر کسی کی جان لے سکتا ہے اور شبہ کی بنیاد پر کسی سے انتقام لے سکتا ہے؟ ارے نبی نے کبھی بھی شبہ کی بنیاد پر کسی سے بدلہ لینے کا اجازت نہیں دیا، اس لیے میں یہ اجازت نہیں، شبہ کی بنیاد پر کسی سے انتقام مت لینا۔ تیرا بھائی حسن اب دنیا سے پرواز کرنے والا۔ حضرت امام حسین نے کہا بھائی دنیا میں انتقام بنا لوگا، لیکن جاتے جاتے اپنے قاتل کا نام تو بتا دیجیے۔ لیکن ہائے حضرت امام حسن، آپ کے سب کو قادریہ بے نوا سلام پیش کر رہا، جان دے دی مگر اپنے قاتل کا نام ظاہر نہیں فرمایا اور اپنے قاتل کے نام اپنی زبان پر نہ لا سکے، اس لیے یقین نہیں تھا، شبہ تھا۔ اور پیغمبر اعظم کے نواز حضرت امام حسن نے حسین کو پیغام دیا تھا کہ میرے نانا جان نے شبہ کی بنیاد پر کسی سے انتقام لینے کا حکم نہیں فرمایا ہے، انتقام لینے کی اجازت نہیں فرمائی، اس لیے حسین میرے انتقال کے بعد تم صبر کرنا اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے تھامے رہو گے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، وہ بدلا لے گا، میدان محشر میں اس کا انتقام لے گا، جس نے بھی زہر دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے لے گا۔ اللہ اللہ صبح ہو گئی، حضرت حسن مجتبیٰ نے جان دے دی، لیکن جاتے جاتے اپنے قاتل کا پتہ نہ بتائے اور وہ یہ کہتے رہے میرے ایمان میں، میرے خیال میں جو زہر دینے والا ہے اگر واقعی وہی زہر دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا انتقام اور بدلہ لے گا، اور اگر میرے وہم و گمان اور خیال میں وہ قاتل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس حقیقت کا انکشاف فرمائے گا۔ لوگوں آج یہیں پہ ختم ہو گئی، مختصر نقطوں میں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ نے اپنے شریک زیادہ نے اپنے شوہر نامدار حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹا دیا زہر دے کر، وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے جب زمانہ فراغت پا گیا، کچھ دنوں کے بعد زیادہ نے مروان کے پاس خبر دی، اے مروان یزید نے تم کو کہا ہے اپنا پہلوان
اب وعدہ کرو شادی کرنے کے لیے تم نے کہا تھا کہ اگر تو ایسا کر دے گی تو یزید تم سے نکاح اور شادی کر دے گا۔ مروان نے یزید کے پاس کہا کہ یزید تو اپنا وعدہ پورا کر، زیادہ نے تیرا کام کیا اب تو زیادہ کا کام کر دے۔ تو یزید تو پیدائشی نقاد اور دھوکے باز غدار تھا، اس نے کہا ارے جو حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر راستے سے ہٹا سکتی ہے وہ یزید کا وفاداری کون کب کر سکتی ہے، اور یزید کی حمایت کب کر سکتی ہے؟ جو حسن مجتبیٰ کا نہ ہو سکی وہ کب میرا ہو؟ نہ خدا ہی ملا، نہ رسالے سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، زیادہ افسوس کرتی رہ گئی۔ یزید نے کہا کہ اے مروان زیادہ کو یہ پیغام دے دو، اے پگلی اس گھر میں کیا ہوا؟ امام حسین اپنے بھائی کا انتقام تجھ سے لے گے، اگرچہ حسن مجتبیٰ نے اپنے قاتل کا نام نہ بتایا، لیکن قرائن اور قیاس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح آیا ہو گئی کہ قاتل تو ہی ہے، زہر دینے والی تو ہی ہے۔ اب تو ان کے گھر میں رہ کر کے اپنی زندگی نہیں بچا سکتے۔ زیادہ کو فکر لائن کو لے کے اب کیسے میں نکلوں؟ تو مروان نے کہا کہ یزید اب کوئی راستہ نکالو کہ زیادہ کو ان کے گھر سے نکال لیا جائے۔ تو یزید نے کہا اے مروان 2 غلام 3 لونڈیوں کی خدمت میں فراہم کر رہا ہوں، 2 غلام اور 3 لونڈیوں کو زیادہ کے گھر میں بھیج دو تاکہ ان کی حفاظت اور نگرانی میں زیادہ کو والی ملک شام کے حوالے اور وہاں پر پہنچا دیا جائے۔ زیادہ کے گھر میں 2 غلام اور 3 لونڈیاں آ گئی اور ان کی حفاظت اور نگرانی میں زیادہ کو ملک شام کے والی کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب والی ملک شام کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ زیادہ ہمارے یہاں زیادہ کا نام سننے کے بعد ملک شام کا والی آگ بگولا ہو گیا، غصہ سے تیمیا اٹھا کہ جو حسن مجتبیٰ کا قاتل ہو، زہر کے ہندا ہو، وہ ہمارے ملک میں اور میری نگرانی میں نہیں رہ سکتی۔ جس طریقے سے نواز رسول اللہ حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر کے پا کر کے ستا کر کے مارا ہے، ویسے ہی زیادہ سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے والی مدینہ نے فرمان جاری کر دیا کہ جس طریقے سے اور جس تدبیر سے زیادہ نے حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر کے مار ڈالا ہے، ستا دیا ہے، اسی طریقے سے زیادہ کا انتقام، زیادہ سے انتقام لیا جائے اور زیادہ سے بدلہ لیا جائے۔ عام شواہد پر لایا گیا اور ملک شام کے والی کا یہ فرمان تھا کہ سر عام زیادہ کو کھڑا کر دے، اس کے پیروں کو گھوڑوں سے باندھ دیا جائے اور گھوڑوں کو مار کر کے دوڑا دیا جائے تاکہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، پھٹ جائے اور زمانہ دیکھے جو نبی کے نواسے کا خطار ہوتا ہے اس کی یہی سزا ہے، اس کی یہی تعزیر ہے، اس کے ساتھ یہی انتقام کا راستہ اور تدبیر اختیار کیا جائے۔ بے شک زیادہ وہ سزا دے دی گئی، گھوڑوں کے پیروں میں اس کے پیر کو باندھ کر کے دوڑا دیا گیا اور والی ملک شام نے یہ سزا دے کر کے ثابت کر دیا کہ جو نبی کے گھرانے کا خطار ہوتا ہے وہ زمانے کا وفادار نہیں ہوتا ہے، اور جو نبی کے گھرانے کا وفادار نہیں ہوتا ہے وہ زمانہ اس کو خطاوار کہتا ہے، اور خطاواروں کی سزا یہی دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسن مجتبیٰ دنیا سے چل گئے، یہ چیز بڑا خوش ہوا۔ ایک سے انتقام لے لیا، ایک سے بدلہ لے لیا، ایک کو زہر دلا کر کے ایک کو مار ڈالا اور ایک اور بچ گئے، ہے نا؟ حسن تو چلے گئے، امام حسین نہیں، اور اس نے ٹھانا خاندانی عداوت کا
انتقام اس کے دماغ میں پک رہا تھا، وہی عداوت چلی آئی، وہی بغاوت چلی آئی، وہی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ حسن مصطفیٰ کو زہر دیا، ایک چلا گیا، باقی بچ گیا تھا ایک۔ اب اس سے بھی انتقام لینا، اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ رات میں نے کہا تھا 55 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ رجب المرجب 59 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہو رہا ہے اور گدی پہ بیٹھ رہا ہے۔ گدی پہ بیٹھنے کے بعد اپنا فرمان جاری کر دیا ہے، اپنا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور کیا کیا اس حکم نامے میں لکھا تھا کہ فلاں سے بیعت لیا جائے، فلاں سے بیعت لیا جائے، اپنی حمایت کا اعلان کیا جائے، فلاں کی زبان سے اعلان کیا جائے، ہماری طرفداری کا اعلان فلاں سے کیا جائے، میری تائید فلاں سے کرا لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزید نے حضرت حسن مصطفیٰ کو راستے سے ہٹا لیا، دوسرے بھائی حسین سے بھی انتقام لینے کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور راستہ تیار کر دینے کے بعد جب پیغام دیا ہے بیعت کا اور جب آواز دیا ہے بیعت کا، حضرت امام حسین مدینہ المنورہ میں تھے۔ یزید کی بیعت کا پیغام سننے کے بعد کیا کیا انہوں نے للکار کر کے کہا ہے، اور اسلام کا کیا پیغام دیا ہے، اسلام کا کیا درس دیا ہے، اور اسلام کی کیا تعلیم و تربیت دی ہے، اس تعلیم و تربیت میں یزید کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور یزید کی کیا ٹھڑکٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اے یزید، حسنین کریمین سے بدلہ لینے کے لیے تو نے ٹھان رکھا تھا، چاہا تھا کہ یزید، تو نے چاہا تھا کہ حسین کو مٹا ڈالیں گے، حسن کو مٹا ڈالیں گے، تو آج میرے صحابہ تمہارے خوف کی میری ابتدا میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میری بیعت کرنے پر تیار ہو جائیں گے، ہماری حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہمارا دم بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن زمانہ بولے گا اور زمانہ بتائے گا کہ حسین مٹ گئے، لیکن زمانے کو زندہ کر دیا۔ کل اور پرسوں یہ دو قیمتی باتیں ہیں انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔